بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاب نشأ فی عبادت اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ بیٹھنا کسی جلسے کے تحت یا پھر کسی مہم کو سر کرنے کے لیے نہیں ہے، ہماری اپنی ذمہ داریوں سے متعلق ایک قسم کا مذاکرہ ہے۔ اپنی زبان میں اس کو آپ گیٹ ٹوگیدر کہہ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دفتر پہ ملیں گے سب، کھانا کھانا انسانوں کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر ہماری زندگی میں اور بھی چیزیں ہیں جس کا مذاکرہ، جس کے لیے تیاری کرنا بار بار بے انتہا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے 3 مرحلے بیان کیے۔ ایک مرحلہ بچپن کا ہے، دوسرا مرحلہ جوانی کا ہے، اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہے۔ بچپن سے جوانی کے بیچ میں بھی ایک مرحلہ ہے جو چھوٹے اور بڑے ہونے کے بیچ کا مرحلہ ہے، اور جوانی اور بڑھاپے کے بیچ کا بھی ایک مرحلہ ہے جسے ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے۔ 40 سال سے 50 سال 55 سال کے درمیان کا زمانہ۔ اس زمانے کے لوگوں کو نہ پورا نوجوان کہہ سکتے ہیں، نہ پورا بوڑھا کہہ سکتے ہیں۔ 40 سال سے اندر کی اگر عمر ہے تو اس کو آپ جوان کہیں گے، اور 55 سال سے زیادہ کی عمر ہے تو آپ اس کو بوڑھا کہیں گے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کی جو عمر ہے وہ ایک ایسی عمر ہے جس کو ہم حیدرآبادی زبان میں ادھیڑ عمر کہتے ہیں، اور وہی عمر اصل انسان کے سمجھ کی ہوتی۔ اس عمر میں جا کر انسان کو وہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے جو آدمی چاہ کے بھی کر نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت تک انسان کے ہاتھوں سے وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ پھر بڑھاپا تو بڑھاپا ہے، رخصت طاقت ایام وصال جانا، آج مجبور ہے کروٹ بھی بدلنے کے لیے۔ بڑھاپے کے اندر بیٹھے تو اٹھنے نہیں آتا، اٹھے تو بیٹھنے نہیں آتا، اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ذہن اپنے قابو میں نہیں، ایک بات بول رہے ہیں دوسری بات چھوٹتے جا رہی ہے۔ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹنے میں سہارا لینا ہے، کمر میں تکلیف ہے، اٹھنے میں سہارا لینا ہے، اٹھ نہیں سکتے۔ بستر پہ لیٹے لیٹے کروٹیں بدلنی ہیں، اس میں بھی تکلیف ہے۔ آج مجبور ہے کروٹ بھی بدلنے کے لیے۔ بڑھاپے کی حالت، ایک حالت بچپن کی جہاں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کچھ بھی غلطی کرتے ہیں، باپ اپنے بچے کو مارتا ہے تو گھر کے اندر جو دادی ہے وہ سمجھاتی ہے کہ ارے چھوڑ دو، بچہ ہے نا۔ باہر نکل کر باپ نے اگر اپنے بچوں کے اوپر غصہ اتار دیا تو دیکھنے والے کہتے ہیں ارے چھوڑو، بچہ ہے۔
تو بچپنا ایسا، بڑھاپا ویسا، لے دے کے درمیان کی عمر باقی رہ گئی اب، جسے ہم جوانی کی عمر کہتے ہیں. اور یہ جوانی کی عمر بھی شروع ہی سے بدنام ہے. لوگوں نے اس کو بدنام ہونے سے پہلے بدنام کر دیا. کہاوت مشہور ہے، جوانی دیوانی. شاید جس نے یہ کہاوت کہی تھی ان کے سامنے دیوانی جوانی ہی دکھی تھی ہوگی، اس لیے انہوں نے جوانی کو بدنام کر دیا کہ جوانی دیوانی. لیکن قرآن مجید کے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جوانیوں کا تذکرہ کیا جو دیوانی تو نہیں تھی لیکن شانی ضرور تھی. وہ جوانی شانی تھی، سمجھداری کی جوانی تھی وہ. سورہ کہف اس سورت کو دجالی فتنوں سے خاص تعلق ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو لوگ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنوں سے بچا لیتے ہیں. صبح اور شام سورہ کہف کی شروع کی اور اخیر کی کچھ آیتیں پڑھنے کا معمول بنانا انسان کو دجال کے فتنوں سے بچاتا ہے. اگر دجال آ جائے تو اس سے بھی بچاتا ہے. سورہ کہف کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، بہت پہلے، روم کے اندر، روم کا مطلب اٹلی، آج کل کا جو اٹلی ہے نا، سونیا گاندھی جہاں کی ہے، اس علاقے کے اندر ایک بادشاہ ہوتا تھا دقیانوس. بت پرست تھا، وہ مورتی پوجا کرتا تھا. تو اس بادشاہ کے زمانے کے اندر کچھ نوجوان ایسے تھے جو فطری طور پر ان کو مورتی پوجا سے نفرت تھی. بادشاہ نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر مورتی پوجا کا حکم دیا. ان نوجوانوں نے مورتی پوجا کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر اس کے بعد بادشاہ، قرآن اللہ کا کہتا ہے ان نوجوانوں کے بارے میں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نوجوان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اس رب کے علاوہ ہم کسی اور رب کی عبادت نہیں کر سکتے. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. بادشاہ نے نوجوانوں کو دیکھا، سمجھدار تھا بادشاہ، غلط تھا لیکن سمجھدار تھا. آج کل کے احمقوں کے جیسا تو نہیں تھا، وہ نان سینس ہے نا آج کل. اس بادشاہ کو ترس آیا نوجوانوں کے اوپر. اس نے کہا کہ ہمارے مذہب سے ہٹے ہوئے، باہر جائیں گے تو فتنہ پھیلائیں گے، مار دوں گا تو جوانی ہاتھ سے جائے گی. انسان کو بچپن سے جوان ہونے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک پروجیکٹ ہے نا وہ بھی. بچوں کا پیدا ہونا خود ایک پروجیکٹ ہے، پھر پیدا ہونے والے بچوں کا جوانی تک پہنچنا یہ تو لمبا پروجیکٹ ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر مار دوں گا تو 6-8 نوجوان خامہ خواہ کے سوسائٹی میں سے کم ہو جائیں گے، لہذا ان کو مہلت دینی چاہیے، سوچنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے. چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو ٹائم دیا کہ جاؤ جا کے سوچ لو.
یہی مذہب صحیح ہے، تم جس خدا کی بات کر رہے ہو نہ وہ خدا نظر آتا ہے نہ دکھتا ہے، ایسی باتیں کچھ فائدہ نہیں ہے تمہارے لیے، اور باپ دادا کا دین بھی تو تمہارا یہی ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، جس دین کے بارے میں، جن خداؤں کے بارے میں۔ تو وہ نوجوان اپنے گھر آ گئے، ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کرنا کیا چاہیے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ بستی چھوڑ دینی چاہیے، جہاں پر اپنی جان کو خطرہ ہو وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، لہذا ٹھکانہ بدل دینا چاہیے۔ مشورے سے یہ طے ہوا کہ ان کی بستی کے قریب میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ میں غار تھا، بھیارا، سرنگ اپنی بھاشا میں، غار تو انٹرنیشنل بھاشا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جا کے وہاں پناہ لے لیں گے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ لوگ غار کے پاس گئے، انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا کیجیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملات میں ہماری رہبری کیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اسلام کے دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ روح کے بارے میں سوال کیا تھا، سکندر ذی القرنین ایک بادشاہ تھے، ان کے بارے میں سوال کیا تھا، اصحاب کہف کے بارے میں بھی سوال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے صحیح ان کا قصہ بیان کریں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان ہدایت کے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑھا دیے۔ پھر وہ نوجوان گئے، ان نوجوانوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو ایک ذمہ داری دے دی کہ بھائی ہم تو یہاں چھپ کے رہیں گے، کھانا لانے لے کے جانے کی آپ کی ذمہ داری، اور ہمارے بارے میں مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس کی رپورٹنگ کرنے کی بھی ذمہ داری آپ کی۔ تو وہ نوجوان ایک دن رپورٹ لے کر آیا کہ بھائی اب ہمارے بارے میں بادشاہ کی جو انٹیلیجنس ہے، جو پولیس ہے، چھاپے مارنے والی، بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ نوجوان کہاں چلے گئے، ان کو ڈھونڈو، پکڑو، تلاش کرو۔ جیسا ہی ان نوجوانوں نے یہ خبر سنی، اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے اوپر نیند کا غلبہ طاری کر دیا، غار میں بیٹھے بیٹھے سو گئے وہ لوگ، ایک کتا بھی تھا ان کے ساتھ میں۔ غار کے اندر سو گئے وہ لوگ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ وہ غار بالکل ایسٹ فیس پہ تھا، سورج نکلتا تھا تو سیدھا غار پہ پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا کہ اگر تم غار پر پڑو گے تو 11 بجے تک تو غار میں سورج کی دھوپ پڑتے رہے گی، نیند میں ڈسٹربنس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کا رخ پلٹا دیا۔ نکلنا تو اپنی جگہ سے ہی ہے، لیکن روشنی اس غار پر نہیں پڑنی چاہیے تاکہ ان کے نیند میں خلل نہ ہو۔ بادشاہ نے تلاش کیا، بعد میں کانچ کی ایک تختی بنائی بادشاہ نے، وہ سارے نوجوانوں کے نام لکھے اس کے اوپر، لکھ کے اپنے خزانے کا جو غلہ تھا اس کے اندر ڈال دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ چلو
ڈھونڈ ڈھونڈ کے سال ہا سال گزر گئے، نوجوان نہیں ملے۔ ان کے بارے میں ایک انفارمیشن ہونی چاہیے ریکارڈ کے اندر، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ایک جماعت تھی جو اچانک غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلے گی وہ۔ 300 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا۔ 300 سال کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، جیب میں جو سکے تھے نکال کے اپنے ایک دوست کو دے کے بولے میاں بھوک بہت لگ رہی، کھانا لاؤ مارکیٹ سے جا کے۔ اب وہ مارکیٹ میں گیا، اب جس دکان سے روٹی خریدنے کے لیے گیا تو اس دکان کے مالک نے سکہ لے کے اس کو دیکھنے لگا، سکوں کو دیکھنے لگا۔ اب یہ نوجوان پریشان، ماجرا کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ بھائی تم کہاں رہتے ہو، پوری تفصیلات پوچھی اس نے۔ پھر اس نے کہا یہ نوجوان نے کہ وہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ہم چلے گئے تھے، صبح سو گئے تھے، دوپہر میں بھوک لگی، آیا خریدنے کے لیے۔ وہ دکان کے مالک کو پتا چلا کہ یہ صبح دوپہر کا مسئلہ نہیں ہے پیارے، سیدھا سیدھا 309 سال کا مسئلہ ہے یہ، اور وہ بھی اپنے باپ دادا سے سنتے ہوئے آ رہا تھا کہ کچھ نوجوان ایسے غائب ہو چکے ہیں مذہب کے نام پر، دین کے نام پر۔ پھر اس کے بعد ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ، اب جو بادشاہ تھے وہ دیندار بادشاہ تھے، ان کا نام تھا بیدوسیس، پہلا جو تھا وہ دقیانوس تھا۔ وہ دقیانوس اتنا بدنام ہوا کہ آج بھی دین سے ہٹ کر جس کسی بھی طریقے پر آپ جاؤ گے تو لوگ اسے کہتے ہیں یہ سب دقیانوسی سوچ ہے، لیکن بیدوسیس کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ یہی وہ اصحاب کہف کے نوجوان تھے۔ خود قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعداد کو متعین طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض کا خیال ہے کہ وہ 8 تھے، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ بعض قرآن نے یہ بھی کہا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ تعداد کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جم گئے تھے۔ اور ان نوجوانوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا جس صورت کو دجالی فتنوں سے خاص تعلق ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اندر جا کر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آج کے اس دجالی دور کے اندر یہ جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے لیے ان دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے جو بہترین ذریعہ بن سکتا ہے وہ اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کا واقعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم ان کے واقعے کو سامنے رکھیں اور ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل طے کریں، 2 چیزیں تو یہاں سمجھ میں آ گئی۔ ایک چیز ہے ایمان کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، بندے ہیں آپ، انہوں نے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ اور دوسری چیز یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ ان کو ظالموں سے، جابروں سے، دنیا کی حکومتوں سے بچا لینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ نوجوان جو ہے نا، نوجوان کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی سوسائٹی کا بنیادی پتھر ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر سے نوجوانوں کو نکال دو تو نہ وہ سوسائٹی قائم رہ سکتی ہے، نہ وہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، نہ وہ قوم قائم رہ سکتی۔ انگریز ان کے نزدیک، ان کی پارلیمنٹوں میں یہ چیزیں پچھلے دور میں لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ جس قوم کو بغیر جنگ کے جیتنا چاہتے ہو
اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دو، ان کو شراب کا مزہ لگا دو، ان کو عورتوں کا مزہ لگا دو۔ جس معاشرے کے اندر نوجوانوں میں شراب کی، عورتوں کی، دولت کی، شہرت کی لت لگ جاتی ہے، ایک ٹارگٹ کی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر دشمنوں کے نزدیک یہ باتیں مشہور ہے کہ ان چیزوں کے آنے کے بعد پھر اس قوم کو بغیر جنگ کے جیتنا بہت آسان ہے۔ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے، تاریخ بہت کچھ سکھاتی ہے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے اس سے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جب جب اسلام کو بلندی ملی، نوجوانوں سے ملی، اور جب جب اسلام پست ہوا، نقصان میں گیا، نوجوانوں کی وجہ سے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوانوں کو سامنے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ نے 27 جنگیں لڑی۔ آپ ان جنگوں کا جائزہ لیں گے تو جھنڈا اللہ کے نبی نے کن صحابہ کے ہاتھ میں دیا تھا وہ پورے آپ کو نوجوان دکھیں گے۔ کبھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ، کبھی حضرت اسامہ، حضرت زید، کبھی حضرت جعفر طیار، کبھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ کمپلسری ہے کہ 150 سال سے کم عمر تھی ہی نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھ کر ہے کہ 350 سال ان کی عمر تھی، اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا۔ اس اعتبار سے ان کی عمر 600 سال سے زیادہ ہو جاتی، لیکن ان کے مشورے لیے جاتے تھے، کیونکہ بڑوں کے مشورے لیے جانے چاہیے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہے، اس لیے اپنے بڑوں کو برکت کی نظروں سے دیکھو اور اپنی زندگیوں کے معاملات میں ان سے مشورے لو، انشاءاللہ فائدہ ہی اٹھاؤ گے۔ لیکن آپ نے ہر جگہ پر نوجوانوں کو سامنے رکھا۔ خیبر جب فتح ہوا، خیبر کے 8 قلعے تھے، 7 قلعے آسانی سے فتح ہو گئے، ایک 8واں قلعہ ہے کئی دنوں کی مشقت کے باوجود فتح نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک مرحب پہلوان تھا جو ہاتھی جیسی باڈی اپنی رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک دن رات میں فرمایا کہ کل کمان ایسے نوجوان کو دی جائے گی جو اللہ کو چاہتا ہے، نبی کو چاہتا ہے، مسلمانوں کو چاہتا ہے، اور اللہ اس کو چاہتے ہیں، نبی اس کو چاہتے ہیں، مسلمان اس کو چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رات بھر بستر پر رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ کاش وہ نوجوانوں میں میرا نام آ جائے، مگر وہ ایک ہی نوجوان تھا جس کی قسمت میں یہ لاٹری نکلنے والی تھی یا قرعہ فال نکلنے والا تھا۔ صبح جب اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اب یہ کمان علی کے ہاتھ میں ہوگی، چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کر انہوں نے قلعہ فتح کر لیا، جھٹکے میں فتح کر لیا، اور ایسا فتح کیا کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر خیبر کے قلعے کے فتح میں جب یہودیوں کو لوہے کے چنے چبانے پڑے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کافر یہودیوں کے اوپر ایسا ڈھاک ڈالا، ان کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہیبت ڈالی کہ پورے 1300 سال گزر گئے، یہودی مسلمانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اس کے بعد اگر یہودیوں کو ہمت آئی ہے تو وہ ہمت عرب اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 1964 میں، 1964 سے پہلے کبھی یہودیوں کے اندر اتنی ہمت آئی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھے۔ اگر 1964 میں یہودیوں کو مسلمانوں کو پسپا کرنے کا اگر جذبہ آیا تھا تو اس کے پیچھے ہمارے مسلم نوجوانوں کی عیاشیاں اور شراب نوشیاں، عورتوں کے ساتھ میں تنہائیاں، یہ مین ریزن تھا اس کا۔
اللہ کے نبی کا خیر القرون کا زمانہ گزرا، خلافت بنو امیہ کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 91 سال تک یہ خلافت قائم رہی۔ اس خلافت کے اندر ایک بڑے خاندان نے، عبد الملک بن مروان کے اولاد نے اور اس کے خاندان نے حکومت کی۔ 6-7 پشتوں نے، 6-7 بادشاہوں نے اس خاندان سے حکومت کی، جن میں ایک سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اس خاندان کے داماد تھے وہ، اور بھتیجے بھی تھے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ 91 ایئرس جو ان کا زمانہ تھا، زمانہ خلافت بنو امیہ کا، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2-2.5 سال کا خالی بیچ میں گیپ تھا، 2 سال 5 مہینے کا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک پارسا اللہ والے نوجوان تھے۔ 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا آسمان سے قبر میں پرچی گری، براءۃ من اللہ الی عمر بن عبدالعزیز، اللہ کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز کو یہ برات ہے کہ اب یہ جہنم سے بالکل بری ہے۔ اتنی کامیاب زندگی، حالانکہ بادشاہ بننے سے پہلے جہاں بھی جاتے تھے عمر بن عبدالعزیز تفریح کرنے کے لیے، اس زمانے میں ٹرانسپورٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ اونٹ ہوتے تھے۔ 60 اونٹوں پر ان کے پہننے کے کپڑوں کو لاد دیا جاتا تھا، لیکن جب بادشاہ بنے ہیں سب کچھ انہوں نے بیت المال میں ڈال دیا۔ بلکہ ایک دفعہ ان کے پاس ان کا وزیر آیا رات میں بات چیت کرنے کے لیے، حکومت کے بارے میں بات چیت چلتی رہی، اچانک وزیر نے ان کے ذاتی مسئلے کے بارے میں، پرسنل ایشو کے بارے میں ٹاپک شروع کر دی۔ انہوں نے فوری وزیر کو روکا، بیٹے کو آواز دی کہ اندر سے چراغ لاؤ، اس چراغ کو بجھایا، اس چراغ کو جلایا، اور وزیر سے کہا کہ اب بولو۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ قوم کی پراپرٹی کا تھا، بیت المال کا تھا، جب سے ہم ملک کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب ہماری بات اپنے گھریلو، اپنے خاندانوں کے بارے میں ہے، اس کے لیے بیت المال کا چراغ جائز نہیں ہے، لہذا گھر کا چراغ میں نے جلایا۔ یہ پرہیزگاری، لیکن ساتھ ہی ساتھ مرڈر ہوا ان کا، سالوں نے ان کا مرڈر کیا حکومت کے لیے۔ ہشام بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، ان سے پہلے عیاشیاں چلتے تھے، عورتوں کو محل کے اندر نچایا جاتا تھا، شراب کے دور چلتے تھے، اور ان کے بعد بھی وہی ہوا۔ ان کا ایک زمانہ فترت جو بیچ میں آ گیا تھا، 200-2.5 سال کا زمانہ، وہ ایک خیر کا زمانہ تھا۔ خیر برپا کرنے میں بھی نوجوان کا ہاتھ تھا، پھر خیر کو ختم کرنے میں بھی نوجوانوں کا ہاتھ تھا۔ اس ملک میں آج پوری دنیا میں سب سے کامل و مکمل اسلام آپ کو یہاں ملے گا۔ جارج برنارڈ شاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، دنیا کی اس نے سیر کی، یورپ کو بھی اس نے دیکھا، مڈل ایسٹ کو، گلف کو بھی اس نے دیکھا، دیکھ کر اس نے اپنے تاثرات بڑے عجیب الفاظ میں بیان کیے، جو ہم سب مسلمانوں کے لیے شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام۔ اس نے کہا کہ میں نے مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کے اندر، عرب ممالک کے اندر مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا، اور یورپ کے اندر اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے۔ گلف کے اندر مسلمان تو دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا، ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں تھا، اور یورپ کے اندر برائے نام مسلمان نہ، لیکن وہ جو برائے نام بھی مسلمان تھے، اس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یورپ میں مسلمان نہیں دیکھے، اسلام دیکھا، کیونکہ یورپ کے اندر جہاں -ڈگری ہوتی ہے، وہاں رہنے والے مسلمان آج بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتے، سردی کے اندر، -ڈگری کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جب جب بھی انقلاب آیا، نوجوانوں سے آیا،
محمد بن قاسم کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان کو جس نے مہاراجہ داہر کے زمانے میں فتح کیا تھا۔ حجاج بن یوسف جو مشہور ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کے بھتیجے بھی تھے، وہ داماد بھی تھے، محمد بن قاسم۔ 16 سال کا نوجوان 12,000 کا لشکر لے کر ہندوستان آیا تھا۔ 6 لاکھ آرمی تھی مہاراجہ داہر کی، محمد بن قاسم کے 12,000 6 لاکھ پر بھاری پڑ گئے تھے۔ صرف 16 سال کا نوجوان میجر جنرل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 16 سال کا نوجوان 12,000 کے اسی عمر کے بچوں کو لے کر 6 لاکھ کی پاورفل آرمی کو زمین چٹا دے، دھول چٹا دے؟ تہجد گزاری تھی ان لوگوں کے زندگیوں کے اندر، تقویٰ، پرہیزگاریاں تھے۔ عقبہ بن نافع کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے شمال افریقہ کو فتح کیا۔ قتیبہ بن مسلم باہلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے مصر کو اور وہ جو شمالی افریقہ کا جو علاقہ ہے ان علاقوں کو فتح کیا۔ طارق بن زیاد کا نام آپ نے تاریخ کے اندر سنا ہوگا، جنہوں نے اسپین کو فتح کیا، اسپین میں اسلام کے جھنڈے گاڑے اور وہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ جب تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی اس وقت تک وہاں کے نوجوانوں میں تقویٰ اور پرہیزگاریاں تھے، اور جب حکومتیں بھی ختم ہوئی تو حکومتیں بھی نوجوانوں کے ہاتھوں میں ختم ہوئی۔ وہ طارق بن زیاد جب اسپین کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں سمندری راستے سے، تاریخ کے اندر ان کے وہ سنہرے بول لکھے ہوئے ہیں، جب سمندری راستے سے خشکی کے اندر ان کی فوجیں پہنچی، وہاں پہنچتے ہی طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ ساری کشتیوں کو آگ لگا دو۔ پھر انہوں نے خطبہ دیا کھڑے ہو کر، جو لمبی چوڑی 2-2.5 گھنٹے کی تقریر نہیں تھی، 1.5 لائن کے بول تھے خالی۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، دشمن تمہارے سامنے ہے، سمندر تمہارے پیچھے، پیچھے جاؤ گے تو بھی مرنا پڑے گا، خودکشی کی موت ہوگی، سامنے جاؤ گے یا اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت دیں گے یا غازی بنا کر یہاں اسلام کا بول بالا فرمائیں گے۔ سارے لشکر نے آواز دی کہ ہم آگے بڑھیں گے، ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سرزمین میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑیں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بادشاہ نے، کمانڈر نے کہا صرف 2 چیزیں کرنا ہے، ایک مصیبتوں پر صبر کرنا ہے اور دوسرے حق کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا، انہوں نے اسپین کو فتح کیا، اور ایک زمانہ ان 1400 سال کے اندر، ایک 800 سال کا زمانہ ایسا گزرا جس کے اندر اسپین کی مملکت پوری دنیا کے عالم اسلام کے لیے ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہوا کرتی تھی۔ آج صرف وہاں پر باقیات ہیں۔ مجھے اچھا یاد ہے 2003 کے اندر اسپین کا جو کیپٹل ہے غرناطہ، وہاں کے مسلمانوں کے مطالبے کے بعد وہاں کی حکومت نے 450 سال کے بعد ایک مسجد کو اوپن کرنے کا پرمیشن دیا تھا۔ جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہاں اپنوں کی حماقت کے نتیجے میں ایسا بھی دور آیا کہ 2003 میں اللہ کے گھر میں اور پورے اسپین میں 450 سال کے گیپ کے بعد اذان کے بول بلند ہوئے۔ خلافت عثمانیہ کا لے لیجیے آپ، ترکی کی خلافت، آج کل تو ارطغرل غازی کے دیوانے بنے ہوئے نوجوان۔ اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ارطغرل غازی کا دیوانہ ہمارا نوجوان عثمان خان کی اور ارطغرل غازی کی ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے یا حلیمہ کو دیکھنے کے لیے دیکھ رہا ہے؟ سنا اس میں حلیمہ بھی ہے، اور لوگ دین کا نام لے کر بھی کبھی کبھی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب بولیں گے تبھی تو پتا چلے گا کہ عثمان خان کو دیکھ رہے تھے یا میڈم حلیمہ کو دیکھ رہے تھے۔ عثمان خان جو بانی تھے خلافت عثمانیہ کے، صالح نوجوان، جس پیر سے، جس شیخ سے مرید تھے،
اس شیخ کے گھر میں گئے، رات بھر بے قرار رہے، سوئے نہیں، کیونکہ اگر میں سو جاؤں گا تو شاید میرے پیر، کدھر بھی پیر پھیلاؤں گا روم کے اندر تو میرے شیخ کے گھر کی طرف ہی پیر جائیں گے، لہذا یہ شیخ کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوگی۔ رات بھر سویا نہیں نوجوان، کھڑا رہا قرآن کی تلاوت لے کر، نیند آتی تو ایک پیر اٹھا لیتا، دوسرا پیر زمین پر رکھتا، جب یہ پیر تھک جاتا تو پھر یہ پیر اٹھا لیتا، دوسرا پیر زمین پر رکھتا۔ ساری رات سردیوں کی کڑاکے کی سردی کی رات تھی اور میدان جنگ سے واپس آیا تھا، رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اخیر رات کے اندر کھڑا ہوا تھا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، اچانک نیند آئی، اونگ آئی، ایک خواب دیکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹھ کا ایک نور ان کے شیخ کے گھر میں داخل کیا، اور وہ نور شیخ کے گھر سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ صبح جب بیدار ہوئے فوری اپنے شیخ سے یہ خواب بیان کیا۔ شیخ نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس نوجوان کے نتیجے میں ایک کرشمہ برپا کرنے والے ہیں۔ فوری شیخ نے اپنی بیٹی سے اس نوجوان کا نکاح کر دیا۔ پھر اس کی تعبیر یہ آئی کہ ان دونوں کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوئی، پھر اس اولاد نے 350 سال تک خلافت عثمانیہ کے نام سے، عثمانین امپائر کے نام سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ نوجوان تھے یہ، ان نوجوانوں میں تقوی اور پرہیزگاریاں تھیں، للہیت تھی، عورتوں کے پیچھے جانا دو وقت کی راحتیں ہیں، وہ نشہ آور اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا دینا، گانجے کا فلاں چیزوں کا عادی بنا دینا، اس میں کیا مزہ ہے میرے بھائیوں؟ اصل چیز تو جوانی کے تقوی کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب کہ سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے میں 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ، ایئر کنڈیشننگ سایہ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ایک نوجوان وہ بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے کرتے جوان ہوا ہو، اور جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادتوں میں کھپایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانوں کا تقوی اور جوانی کی عبادتیں بہت پسند ہیں، کیونکہ جوانی کے اندر بیشتر جذبات ہوتے ہیں جو دل و دماغ کے اندر انگڑائیاں لیتے ہیں، اور انسان چاہتا ہے کہ بس اب ہی سب کچھ کروں۔ اسی لیے بڑھاپے میں بھی آدمی جا کر وہی جوانی کو لوٹانے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا ہے۔ آپ کے ملک کا ایک پرائم منسٹر تھا جو 65 سال کی عمر میں امریکہ جا کر 25 سال کے نوجوان کا خون چڑھا کر آیا تھا، کیونکہ وہ عیاشی کرتا تھا، روزانہ اس کو عورتیں چاہیے تھی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ 25 سال کے نوجوان کا خون چڑھانے سے میں بھی 25 سال کا بن جاؤں گا۔ امریکہ سے واپس آنے کے 3 مہینے کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جوانی کا جو پربہار زمانہ ہے، گرم خون چڑھا لینے سے وہ چیزیں واپس نہیں آتی۔ آج لوگ کیا کیا جتن نہیں کر رہے نئی دنیا کے اندر، کوبرا سانپ کا زہر نکال کر انجیکشن لیا جا رہا اپنے سیکس کو بڑھانے کے لیے، اپنے جوانی کے جذبات کو بڑھانے کے لیے۔ سمندروں میں ایک مچھلی ملتی ہے 1.5-2 لاکھ روپے میں، اتنی سی مچھلی آتی ہے، وہ اس کا کام ہی ہے سیکس کو بڑھانا۔ اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے ان مچھلیوں کو خریدا جا رہا ہے۔ اور تو آپ حیرت کریں گے، چائنا کے اندر جہاں اس وقت سب سے زیادہ عیاشی کہاں نہیں، عیاشی تو سب جگہ ہے، چائنا کے اندر جو بچے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر نامکمل ہوتے ہیں، 7 مہینے 8 مہینے بچہ مر کے پیدا ہوا یا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، ان بچوں کو ایک قسم کے سوپ کے اندر ایک وقت تک رکھ کر ان سوپ کو پیا جا رہا ہے تاکہ سیکس کو بڑھایا جائے اور اپنی ہوس کو پوری کیا جائے۔ جوانی کے خواہشات کے جتن پورے کرنے کے لیے سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے میرے استاد محترم مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری زندگی رہے بے داغ۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری زندگی رہے بے داغ۔
ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ شاہین ایک پرندہ ہے جو زمین میں سب سے اونچی پرواز کرتا ہے، کہتے ہیں کہ 3 کلومیٹر اوپر اڑتا ہے، باقی جو پرندے ہیں نا وہ بالکل چند 100 میٹر کے فاصلے پر، لیکن شاہین پرندے کا بچہ کوے کی صحبت میں رہا، اڑنا بھول گیا۔ جس طریقے سے ہمارا مسلم نوجوان انگلش کلچر میں جا کر، ماڈرن کلچر میں جا کر وہ یہ بھول گیا کہ زندگی کے اندر اور کچھ کرنے کا ہے یا نہیں۔ اسی لیے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی نوجوانوں کو جگاتے رہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب نوجوانوں کے اندر ایک ٹارگٹ لائف جینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر انہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے، وہاں پہنچے بغیر یہ دم نہیں مارتا ہے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گھمت پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں قید کر دینا، اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات کی جکڑ بندیوں میں ملوث کر دینا، یہ مسلم نوجوانوں کا شعار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جانا اور اپنی توانائیوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو ضائع کر دینا، وہیں پر اس کو ڈسٹرائے کر دینا، یہ مسلم نوجوانوں کو کم سے کم یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں کو نوجوان رکھنے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت جب کبھی بھی حضرت گزرتے، نوجوان ساتھ میں چلتے، اگر کوئی نوجوان آہستہ چلتا تو اپنا ہنٹر نکالتے، کوڑا لے کے مارتے اسے کہ جوان ہے، جوانی دکھا اپنے چلنے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑے پیارے انداز میں دارالشفا کی مسجد میں حضرت نے کہا کہ اب مسلمانوں میں خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، قتیبہ بن مسلم باہلی، طارق بن زیاد پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب کا نوجوان بات کرتا ہے میں آیا تھا، میں گیا تھا، ممی ڈیڈی۔ آج کل کا نوجوان کچھ معلوم ہی نہیں اس بیچارے کو۔ پھر یہ نوجوان کیسا سمجھے گا کہ تم جیسا نوجوان محمد بن قاسم صرف 16 سال کی عمر کے اندر اس سرزمین کو فتح کر گیا تھا جس سرزمین پر تم جی رہے ہو۔ بامقصد زندگی گزارنا ہے میرے بھائیوں، اور یہی عمر ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم مسلمانوں کو توڑا گیا، ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت بنا کر توڑا گیا۔ یہ بیکری آئٹمز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو فیشن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جو انڈسٹری جو لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر محنتیں ہوئی ہے باضابطہ۔ آپ دیکھیں گے، آپ فیس بک آن کر لیجئے، یوٹیوب آن کر لیجئے، آپ کون سی بھی سوشل سائٹس آن کر لیجئے، ننگی عورتوں کی تصویریں کیوں آتی ہے؟ نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے آتی۔ ان کا ٹارگٹ بوڑھے نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ نوجوان ہے۔ نوجوان ایک وہ زمانہ تھا جب عرب کا ایک نوجوان سپہ سالار بن کر اپنے ساتھ میں فوج کو لے کر جاتا تھا، سارے ملک کو فتح کر دیتا تھا۔ آج 56 مسلم ممالک کس حماقت کی نیند سو رہے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے۔ آج عربی نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ ان کو نازک پریاں چاہیے، عورتیں چاہیے، انہیں نشہ کرنے کے لیے چیزیں چاہیے، انہیں ایئر کنڈیشننگ قیمتی سے قیمتی کاریں چاہیے، انہیں عالیشان بنگلے چاہیے۔ بنگلہ بنائے گا، خواہش پوری نہیں ہوگی، 4 دن کے اندر گرائے گا، پھر نیا کنسٹرکشن کروائے گا۔ ہم کو الجھایا گیا باضابطہ پلاننگ کے تحت۔ سافٹ ڈرنکس کے نام پر، کول ڈرنکس کے نام پر ہمارا رشتہ ان ڈرنکس سے کاٹا گیا جن ڈرنکس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر طاقتیں رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو کہتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے، نبیذ تمر بنا کر پیو۔ نبیذ تمر کا مطلب رات میں کھجور کو پانی میں بھگنے ڈال دینا، صبح میں کھجور کھا لینا، وہ پانی پی لینا۔ وہ انرجی ڈرنک تھا، لیکن آج تصور ہے کسی کے پاس اس ڈرنک کا؟ کسی کے پاس نہیں۔ یہی وہ ڈرنک تھا جو تمہارے اندر جولانی برپا کرتا تھا، تمہاری جوانی کو گرمائے رکھتا تھا۔ اس کی جگہ آج سافٹ ڈرنکس لے لی،
اس کی جگہ آج کول ڈرنکس نے لے لی، جس کو پی کر نوجوان جوانی کے بھرے عالم کے اندر کڈنی کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، ڈائجیشن کی دوائیں کھاتا ہے نوجوان۔ ارے جوانی کے اندر تو پتھر ہضم ہونا چاہیے تھا، کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہاضمولہ چورن کھانے کی نوبت آ رہی ہے؟ آپ کو بیکری آئٹمز کا دل دادا بنا کر، دیوانہ بنا کر آپ کو کمزور کیا گیا۔ آپ کے نبی نے ساری زندگی کے اندر کبھی بغیر چھنے کے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور آپ صبح سے لے کر رات تک وہی میدے کی روٹیاں کھاتے ہیں، اس کے بن کھاتے ہو آپ، اس کے بریڈیں کھاتے ہو، اس کی رومالی روٹیاں کھاتے ہو، اس کے کھاریاں کھاتے ہو، اس کے توست کھاتے ہو، ساری چیزیں۔ میدا اگر کمزور تو جسم کمزور، جسم کمزور تو عقل کمزور، عقل کمزور تو سوسائٹی کمزور۔ اسی لیے کسی دانشور نے کہا العقل القوی فی الجسم القوی، جسم اگر طاقتور ہوگا تو آپ کی عقل طاقتور ہوگی، اور اگر عقل طاقتور آپ کی ہوگی تو آپ ایک مقصد کی زندگی جئیں گے اور اپنی پوری سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا کام کریں گے آپ۔ خلافت عثمانیہ کا جب زوال آیا، اپنی بات کو ختم کروں گا چند منٹوں میں، 350 سال حکومت کرنے کے بعد خلافت عثمانیہ کے اوپر جب زوال آیا، سلطان عبد الحمید خان اور عبد المجید خان کے زمانے میں ہمیں میں سے کچھ نوجوانوں کو تیار کیا گیا تھا، جن میں پیش وہ یہودی ایمان ذیل قراسو سازشیں کرنے میں آگے تھا، اور ایک یہودی النسل اس کے نام کے ساتھ مسلم جوڑ کر، مصطفیٰ کمال پاشا نام اس کا لگا کر مسلم نام کے ساتھ اس کو سامنے رکھا گیا۔ ینگ فریڈم کے نام سے اس نے ایک کمیٹی قائم کی اور پورے ترکی کے نوجوانوں کو جمع کیا۔ پھر 1919 اور 1920 کے اندر امت مسلمہ کو وہ منحوس دن دیکھنا پڑا، جس دن پوری دنیا کے اندر جب مسلمان ایک جھنڈے تلے خلافت عثمانیہ کے ہوا کرتے تھے، ان مسلمانوں کی اتحاد کو پارا پارا کر دیا گیا اور خلافت کی چادر کو چاک کر دیا گیا۔ اس میں استعمال ہونے والے یہی وہ بیوقوف نوجوان تھے جو اپنی عاقبت کو اور اپنے انجام کو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جوانی دی ہے، ترقی کرنے کی یہی عمر ہے۔ اس عمر سے اگر آگے جاؤ گے نا، خدا کی قسم ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی ہوگا جو ترقی کرتا ہوگا، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی ترقی کی ہے، بھری جوانی کے اندر ان لوگوں نے ترقی کی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر، ادھیڑ عمر کے اندر جا کر آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے، آپ کی پراپرٹیاں بڑھ جائے۔ ارے پراپرٹیاں تو اس عمر میں رشوت لینے والوں کی بھی بڑھتی، پراپرٹیاں تو اس عمر کے اندر دلالی کرنے والوں کی بھی بڑھتی۔ وہ کمال نہیں ہے پراپرٹیوں کا بڑھنا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس جوانی کی عمر کے اندر اپنے آپ کو کس ٹرک پر ڈالتے ہو، کس سمت میں آپ لے کر جاتے ہو۔ آپ کی سوچ کیا بتاتی ہے؟ کیا آپ کی سوچ صرف اپنے حد تک، آپ کے محلے کے حد تک، آپ کے علاقے کے حد تک، یا آپ اس کے علاوہ کے لیے بھی پیدا کیے گئے ہو؟ آپ پورے عالم کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھے۔ آپ میں سے ایک نوجوان اور اس کے جوانی کے قیمتی لمحات اگر وہ طے کر لے تو پوری امت کو پستی سے نکال کر عروج عطا کرنے کے لیے کافی ہوں گے انشاءاللہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ اونچی سوچ کے لیے تقوی اور پرہیزگاری ضروری۔ طارق بن زیاد نے اپنی جماعت کے نوجوانوں سے کہا تھا، صبر کرنا پڑے گا مصیبتوں پر، اور حق کے دامن کو تھام کر چلنا پڑے گا۔ حق کب چھوٹے گا؟ جب انسان کو علم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم نے اس فریضے کو چھوڑا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہے اور ہم کو زندگی گزارنا کس کے لیے ہے اور کس انداز میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ امت محمدیہ کے اندر جتنا آج کا نوجوان سیلفش بنا ہوا ہے، اتنا کسی صدی کا، کسی دور کا نوجوان سیلفش نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر بادشاہ بھی اپنے بچوں کو باضابطہ ٹریننگ کے لیے، بچہ پیدا ہوتا 6 سال کا بچہ ہو جاتا،
بادشاہ اپنے بچوں کو جنگلوں میں، دیہاتوں میں، بیابانوں میں اپنے وزیروں کو دے کر بھیج دیتے تھے کہ اسے گھوڑ سواری سکھاؤ، اسے تیرنا سکھاؤ، اسے تیر چلانا سکھاؤ، اسے تلوار چلانا سکھاؤ، اسے نشانہ بازی سکھاؤ۔ پھر تب جا کر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کب بنے؟ 50 سال کی عمر میں جا کے بادشاہ بنے وہ لگ بھگ، لیکن اس سے پہلے انہوں نے حیدرآباد دکن کو فتح کیا تھا، گولکنڈہ قلعے کو انہوں نے فتح کیا تھا، مہاراشٹرا کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ بادشاہ بعد میں بنتے تھے، پہلے وہ اپنی جواں مردی سے کافروں کے قلعوں کو فتح کیا کرتے تھے۔ سلطان بایزید یلدرم، جس کے جو خلافت عثمانیہ ہی کا ایک بادشاہ گزرا، یلدرم ترکی زبان کے اندر بجلی کو کہتے ہیں، انہیں یلدرم اسی لیے کہا گیا کہ وہ اپنے دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گرتے تھے۔ بجلی اپنے نقصان کے لیے نہیں گرتی، سامنے والوں کو جلانے کے لیے گرتی ہے۔ سلطان بایزید ویسا ہی تھا، اس لیے تاریخ نے انہیں یلدرم سے یاد کیا۔ 33 سال کا نوجوان سلطان بایزید یلدرم، جس نے پورے افریقہ، پورے یورپ کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس زمانے کے اندر پورا یورپ عیسائی مذہب کا مرکز ہوا کرتا تھا اور پوری دنیا کے عیسائیوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم تھا۔ بایزید یلدرم کی فوجیں آگے بڑھتی اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے، پشتوں کے پشتے گراتے ہوئے جاتی تھی۔ صحیح علم حاصل کرنا، اس کے لیے وہی ترتیب، علماء کی صحبت، روزانہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت نکالنا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو ایسا بنا کر پیش کرنا کہ میں اپنے لیے نہیں، اپنی سوسائٹی کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے اور اسلام کے لیے میں جیوں گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی۔ محمد بن قاسم نے کتنی بڑی قربانی دی، یہاں وہ اس ملک کو فتح کر رہے تھے اور وہاں وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے ان کی بیوی کے اوپر نیت خراب کر دی۔ وہ پاک باز نیک تینت انسان تھی، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اس خلیفہ نے دھوکے سے محمد بن قاسم کو بلایا، زہر دے کر ختم کر دیا۔ 20-22 سال بھی عمر نہیں ملی تھی، لیکن 20-22 سال کے اندر، جبکہ ہمارے نوجوانوں کو اس عمر میں وضو کے فرائض نہیں معلوم ہوتے، پورے ہندوستان کو فتح کر کر چلے گئے تھے محمد بن قاسم، یہاں اسلام کے جھنڈے گاڑ کر چلے گئے تھے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کہتے ہو مفتی صاحب کہ ہم پورے عالم کو سنبھالیں گے، امپاسبل ہے، تو پھر وہ پاسبل کیسا ہوا تھا؟ اسی لیے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا پاسبل بنائیے، بعد میں کرنا بھی پاسبل بنے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کردار کا غازی اپنے آپ کو بنانے کے لیے گفتار کا غازی بھی بنانا پڑتا ہے۔ ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہے جس کے اندر آدمی جا کر موٹیویٹ ہو، آدمی موٹیویشنل اسپیکروں کو سننا پڑتا ہے اپنی زندگی کو ڈیولپ کرنے کے واسطے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اسی لیے نوجوانوں کہنے کو یہ 1-2 محلے کے نوجوان ہیں، اگر آپ نمونہ بن گئے، آپ ایک آئیڈیل بن گئے، آپ کے اندر صالح تبدیلیاں وجود میں آئی، آپ نمازی بن جائے، آپ کے اس جوانی کے اندر آپ کے گرم گرم آنسو تہجد کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گرے، یقین مانیے کہ یہ آنسو اتنے پاورفل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فرشتے شرما جاتے ہیں نوجوانوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے آنسوؤں سے بڑا پیار ہے، خاص طور پر نوجوان جب روتا ہے تو اور اللہ کو پیار آتا ہے۔ ہماری یہ جوانیاں راتوں میں موبائلوں کو دیکھ کر بستروں پر 2-2 3-3 بجے تک ٹائم پاس کر کر پھر 8-8 10-10 بجے تک سونے کے بجائے ہم ایسا اپنا شیڈول بنائے، ایسا لائحہ عمل طے کرے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوری سونے کی فکر ہو اور رات کے تہائی حصے کے اندر ہم اٹھے 3 بجے کے بعد 4 بجے کے موقع پر اور کچھ رکعات نفل نمازیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گرم گرم آنسو بہائیں۔ پھر جب ہم فجر کی نماز کے لیے جائیں تو ایسے جائیں کہ ہمارا ضمیر روشن ہو، ہمارا سینہ روشن ہو اور ہمارے خیالات انگڑائیاں لینے لگے۔ پھر ہمارا نوجوان فجر کی نماز کے بعد جا کر واکنگ کرے، روزانہ 5-5 6-6 کلومیٹر واکنگ کرے۔
ورزش کرے ہمارا نوجوان، ایکسرسائز کرے ہمارا نوجوان، جم جوائن کرے ہمارا نوجوان، سب کرے، اتحاد کے ساتھ سب کو جوڑ کر رکھے، کسی کو اپنے سے دور ہونے مت دیں۔ اور اگر یہ ڈاک بنگلہ سرور نگر کا اگر محلہ میں جیسا کہہ رہا ہوں ایسا بن گیا تو زیادہ بعید نہیں ہے کہ کروٹلے کے اور محلے بھی ایسے بن جائیں، زیادہ بعید نہیں ہے کہ جگتیال ضلع کے اور علاقے بھی ایسے بن جائے، اور زیادہ دور نہیں ہے کہ پورا تلنگانہ پورا ہندوستان ایسا بن جائے۔ انقلاب کسی قوم کے اندر رات رات نہیں آتا، انقلاب تدریجاً آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد 23 سال تک اس قوم کے اوپر محنت کی تھی، صحابہ کرام کے اوپر۔ میرے نبی جب تک باحیات تھے اسلامی حکومت کہاں تک تھی، لیکن میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 8-10 سال جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آدھی دنیا پر اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے، 16 لاکھ مربع میل تک۔ اور جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تب کیا کہنے، سبحان اللہ، اسلام سمندروں کو پار کر کر، جنگلوں کو پار کر کر اسلام دور دور تک پہنچ گیا تھا۔ کبھی میپ اٹھا کر دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا لوکیشن آپ دیکھیں اور اسپین کا لوکیشن آپ دیکھیں، درمیان میں آپ کو بڑا سمندر نظر آئے گا۔ عقبہ بن نافع نے جب افریقہ کو فتح کیا تھا، وہ پچھلے حصے میں وہ جو موراکو ہے وہاں گئے، وہاں سے انہوں نے دیکھا بحر اوقیانوس، اوکیان اٹلانٹک۔ جب انہوں نے دیکھا تو دور تک انہیں پتا چلا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی قوم اس سمندر کے اس کنارے پر ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ان کے فوج کے نوجوانوں نے پوچھا کہ بادشاہ سپہ سالار آپ نے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بس میں یہاں تک آنا تھا، میں نے یہاں تک تیرے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اگر دنیا کا یہ سب سے بڑا سمندر پار کر کر جانا میرے لیے ممکن ہوتا تو میں وہاں بھی جا کر تیرے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیتا۔ ایسا جذبہ تھا ان لوگوں کا، جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچ چکے وہ لوگ۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے کے اندر ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ان علماء کرام کی نگرانی کے اندر آپ گزشتہ لاک ڈاؤن میں 1 سال نکل گیا، اس سے پہلے سے مولانا کارگزاری سناتے ہیں آپ کی، سن کر روح باغ باغ ہو جاتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ آپ اس کو مینٹین کیجئے اور اس کے اندر انقلابی تبدیلیاں لائیے، ان علماء کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کیجئے اور یہ کہیے جس طریقے سے لوہا اپنے آپ کو لوہار کے سامنے اور سونا اپنے آپ کو سنار کے ہتھوڑے کے سامنے سلا دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم سو گئے، اب ہمیں کارآمد بناؤ، ہمیں کندن بنا دو، جب اس کے اوپر سنار کے چھوٹی ہتھوڑیاں یا لوہے کے وہ بڑے گن برستے ہیں تو پھر وہ لوہا صرف ایک لوہا نہیں رہتا، وہ سونا صرف ایک سونا نہیں رہتا، بلکہ اب وہ زیور بن جاتا ہے، بلکہ اب وہ اوزار بن جاتا ہے جو محلوں کے اندر سجائے جاتے ہیں، جو بادشاہ کے تاجوں کے اندر جڑے جاتے ہیں، جو مہارانیوں کے اور یعنی بادشاہ کی بیویوں اور ان کے گھر کی عورتوں کے گلے کی زینت بنتے ہیں۔ اپنے آپ کو علماء کرام کے سامنے پیش کرو، ایک لائحہ عمل لے کر چلو اور بڑی تیزی سے چلو۔ زمانہ بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ کرنے کا ہے، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ ہم اپنے ظاہر کو درست کریں گے شریعت کے مطابق اور اپنے باطن کو بھی بنائیں گے، اللہ کو ہم پسند آ جائیں گے، پھر کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد کرنے کے لیے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مدد ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ایسا دور آئے گا جس کے اندر لوگ جوخ دور جوخ اسلام کے اندر شامل ہوتے جائیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، ایسے موقع پر مسلمانوں کو اترانا نہیں ہوگا، کیونکہ اس موقع کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، متحمل مزاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فتوحات کا دروازہ
کھولیں گے تو ایسے میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اپنی کمزوریوں پر جتنا کرنا تھا نہ کر سکے، عقبہ بن نافع کی طرح اپنی کمزوریوں کے اوپر استغفار کرنا، انہ کان توابا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سارے